پیچھے سے منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک یہودی اور منافق میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی وہ یہ کہتا تھا کہ چلو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں، اس لیے کہ باوجود مخالفت کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، ان کی صداقت پر ان کے دل مطمئن تھے۔ صرف تکبر کی وجہ سے، اپنی مفادات کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو منافق تھا، جو بظاہر مسلمان تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں وہاں جائیں گے کعب بن اشرف کے پاس۔ یہ معاملہ تھا، پیچھے سے چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے آپ کہیں گے، یعنی منافقوں سے جو بظاہر مسلمان ہیں، آئیے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے فیصلوں کو مان لیں گے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اگر آپ منافقین کو بلائیں گے کتاب و سنت کی طرف، شریعت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی طرف بلائیں گے، تو قرآن منافقین کے رویہ کا ذکر کر رہا ہے کہ تو دیکھے گا منافقین کو کہ وہ بہت بچیں گے تجھ سے، صرف نہیں بچیں گے، بہت بچیں گے، بہت اجتناب کریں گے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ مطلب پرست ہوتا ہے، وہ خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کا پجاری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے منافق کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات منظور نہیں ہوتے۔ وہ نماز تو پڑھ لے گا شرما شرمی میں، عید کی نماز بھی پڑھے گا، رمضان کو بھی آئے گا، کچھ زکوٰۃ کے نام پر کچھ پیسے بھی دے دے گا، مسجد میں کچھ چندہ بھی دے دے گا، لیکن دل سے پوری شریعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر ظاہر ہوتا ہے جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایسے احکامات کہ جن احکامات کے ماننے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہاں چلو ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں ٹکراؤ ہوا کہ اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے میں ان کو دنیا کا نقصان نظر آیا، یا اپنی عزت کا نقصان، یا اپنی جان کا یا مال کا نقصان نظر آتا ہے، یا عہدے کا نقصان نظر آتا ہے، تو وہ بہت بچتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ان کی علامت ہے ایک، کہ منافق کو کتاب و سنت منظور نہیں، پہلے بھی منظور نہیں تھی، اب بھی منظور نہیں ہے۔ اب بھی ہمارے مسلمانوں کا 50 بلکہ اس سے بھی زیادہ فیصد طبقہ ایسا ہے جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت منظور نہیں ہے۔ اتنی منظور ہے، اتنی منظور۔ الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا کر دیے؟ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور یہ کہا کہ یہ آیت ہمیں منظور ہے، یہ آیت ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے مفادات سے ٹکراتی ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ دیکھو کفر و ایمان کا اجتماع نہیں ہو سکتا، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، پورے قرآن کا انکار بھی کفر ہے۔ اس بات کو ذرا تسلی سے سمجھ لو،
پورے قرآن کا انکار بھی، بولو پورے قرآن کا انکار بھی کافی ہے، کفر ہے، پورے قرآن کا انکار بھی، ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ ماشاء اللہ۔ باقی پورے قرآن کو مانتا ہے، لیکن وہ پورے قرآن کو ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گا، اس لیے کہ جب نبی کو مانا ہے تو پوری طرح ماننا پڑے گا، نبی نبی ہے۔ تَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے کسی حکم کا انکار کرنا یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ سلم کے معنی آتے ہیں صلح کے، عربی میں سلمن کے معنی عربی میں آتے ہیں صلح کے۔ اسلام کو سلمن سے تعبیر کیا ہے، یہاں لفظ جو استعمال کیا قرآن نے بہت قابل توجہ، سلم، سین لام میم، اس کے حالانکہ یہاں کہنا چاہیے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن کہا یہ جا رہا ہے سلم میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو سلمن سے تعبیر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کی کہ ایک حکم کی مخالفت بھی اللہ سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے، وہ اللہ کا غدار ہے جی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تو ان کو منظور نہیں، یصدون کا بہت بچیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو تسلیم نہیں، خلا کا قانون تسلیم نہیں، کسی کو طلاق کا قانون اسلام کا تسلیم نہیں، بعضوں کو سود پر اعتراض ہے، بعضوں کو پردے پر اعتراض ہے، بعضوں کو رشوت کے قانون پر اعتراض ہے، بعضوں کو داڑھی پر اعتراض ہے، بعضوں کو لباس پر اعتراض ہے، بعضوں کو جو ہے وہ شادی نظام نکاح پر اعتراض ہے، 4 شادی ہی کیوں اس پر اعتراض ہے، ایک نکاح میں 2 بہنوں کو کیوں نہیں رکھ سکتے اعتراض ہے، پوتے کو کیوں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لوگوں کو اعتراضات ہیں، لمبے چوڑی تفصیلات ہیں کتابوں میں۔ تو منافق کا یہ ہے، تو آپ جس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ جس کو اللہ رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نفاق اور کفر چھپا ہوا ہے، وہی کفر انکار پر مجبور کر رہا ہے۔ نفاق تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا، کفر تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر مجھے کہا جائے نکال کر بتائیے کہاں ہے ایمان، کہاں سے بتاؤں گا؟ وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک باطنی حقیقت ہے ایمان، کچھ چیزوں کے ماننے کا نام ہے، کچھ چیزوں کے انکار کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح نفاق بھی ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، اسے سینہ کاٹ کے اوپن سرجری کر کے نکال کر دکھایا تو نہیں جا سکتا، لیکن اسے علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ایک دوسری ان کی بری عادت کا ذکر کر رہا ہے منافقین کی عادتوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے قرآن کریم، منافقین کی اور اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی ذکر اس لیے کرتا ہے ان کی برائیوں کا تفصیل سے قرآن کہ ان برائیوں سے بچو۔ جب برائی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو آدمی بچے گا کیسے؟ اس لیے ان کی برائیوں کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے قرآن کہ ان سے بچو۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی دانشمند سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے باادب بن گئے؟ آپ ایسے بات بن، تو انہوں نے کہا میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بے ادب جو حرکتیں کرتا تھا میں اس سے بچنے لگا تو میں باادب بن گیا۔ یہ ہے، برے لوگوں کی حرکتوں سے بچنے سے آدمی نیک بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا ہوگا اس وقت جب ان پر مصیبت ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں پہنچے، جب ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی یہ تو اپنے نفاق کو چھپا رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا، انفارمیشن دے دیا اللہ نے کہ یہ منافق ہے، اب کیا ہوگا؟ پھنس گئے، بہت بری طرح پھنس گئے۔ اور جب پھنس جاتے ہیں تو مخلصین کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ بہت غور سے سنو اسے، جب مخلصین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ہو گئی غلطی، اور جب غلطی کا احساس ہو جاتا ہے یا ان کو احساس دلایا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔
آئندہ میں نہیں کروں. لیکن منافقین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. اس کو ذکر کر رہا ہے قرآن. کیا کر رہا ہے؟ جب ان پر مصیبت آتی ہے یعنی ان کا راز کھل جاتا ہے، قلعی کھل گئی، تو ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر حضور کے پاس جھوٹی اللہ کی قسمیں کھا کے آتے تھے. نہیں، خدا کی قسم ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، ہم جو ادھر جا رہے تھے فیصلے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. نہیں، وہ کچھ مصلحت تھی کہ کچھ کام بن جائے وہاں پر، کچھ دونوں کا یہ ہو جائے. آپ تو قانونی بات کریں گے، وہاں کوئی سمجھوتے کی شکل نکل آئے. یعنی منافقین کی جب غلطی میں پکڑے جاتے ہیں منافقین، تو وہ غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے باتیں بنانا، یہ منافقین کا مزاج ہے. اگر راز چھپ گیا تو اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں گے. اگر راز کھل گیا تو باتیں بنا لیں گے، نہیں میرا مقصد یہ تھا، میرا منشا یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، میرا منشا یہ تھا. یہ منافقین کا مزاج ہے. غلطی کے پکڑے جانے پر غلطی کا اعتراف نہ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش میں نہ لگنا، یہ منافقین کا مزاج ہے. اس کا ذکر ہے یہاں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس آئیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور باتیں بنائیں گے، اور یہ کہیں گے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ نہیں ہمارا ارادہ تو جو ہے وہ احسان کا تھا کہ کوئی سمجھوتے کی شکل نکل آئے آپس میں جھگڑے میں، جو ہوا تھا نا منافق اور یہودی کے درمیان، یا کوئی بات بن جائے وہاں پر، کوئی قانونی بات نہ ہو، دونوں کا نقصان نہ ہو، اسی کوئی تیسری شکل نکل آئے، یہ اس طرح باتیں بنانے لگے. جبکہ قرآن کریم نے وہ 11ویں پارے میں مخلصین، جب وہ تبوک میں بعض صحابہ نہیں گئے تھے، اس میں سے منافقین بھی بعض تھے، انہوں نے آ کے جھوٹی قسم کھائی. 11ویں پارے میں لمبا ذکر ہے اس کا. جو مخلصین تھے انہوں نے جو ہے سچی بات کرنی. ہمارے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا اور ہمارے پاس مال بھی تھا اور صحت بھی اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم حاضر نہیں ہو سکے، تو 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی. ایسا ہوتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ، ایسا معاملہ ہوتا ہے اللہ کا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، منافقین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو کچھ ہے، رتی بھر چیز کو بھی اللہ جانتے ہیں، ذرے ذرے کو جانتے ہیں. یہی ذات ہے جس کو ہمارے دلوں پر گزرنے والے، جو ہمارے دلوں پر گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے. انسان مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، زبان پر ایک، دل میں ایک چل جاتا ہے، لیکن وہاں دھوکہ نہیں دے سکتے اس کو. اللہ اشارہ کرتے منافقین کی طرف کہتے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ، جن کے دلوں کے سب کچھ کو، دلوں کے تمام احوال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے. علم جب قرآن کی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یقین کے معنی میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، شبہ میں نہیں ہے. اللہ عالم الغیب ہے. یہ کہا تو غور سے سنیے سے، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم منافقین کے دلوں میں کیا ہے اسے جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہم کو بھی ہے. کہا ان کو جا رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں کیا ہے جانتے ہیں، منافقین کی طرف اشارہ کر کے، لیکن اشارہ ہم کو بھی ہے کہ تم بھی دیکھ لو کہ تم تو منافق نہیں، کہیں تمہارے دل کا حال منافقوں کے دل سے ملتا جلتا تو نہیں. غور کر لو، نظر ثانی کر لو، مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، کہیں تمہارے دل میں اسلام کے خلاف اعتراضات اور شبہات تو نہیں. یہ اولئک الذین، یہ قرآن کریم کا انداز ہے. یہ آگے کہا، یہ تو کہہ دیا اپنے علم کا، آگے کہتے ہیں حضور کو نصیحت کرتے ہیں. منافقین کے دلوں میں کیا ہے اسے ہم جانتے ہیں. فَعَارِضَ عَنْهُمْ، لیکن تم ان سے مواخذے کا معاملہ نہ کرو، گرفت نہ کرو سر دست. ان کی سزا کو ہمارے حوالے کرو، اور تم کو کیا کرنا ہے؟ فَعَارِضَ عَنْهُمْ، چشم پوشی سے کام لو. یہودیوں کے، یہ منافقین کی بری خصلتوں کا، صفات کا ذکر کرنے کے باوجود
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اب چشم پوشی سے کام لیجیے، چشم پوشی سے وَإِذْهُمْ، اور آپ ان کو نصیحت بھی کیا کیجیے، یہ آپ کے منصب کا تقاضا ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے لیے ان کو نفع پہنچانے والی جو مؤثر سے مؤثر بات ہو سکتی ہے، ایسے بات ان کو آپ سنائیے، کہتے رہیے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ ایک آدمی کی برائی سامنے آتی ہے ہمارے تو ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دائی کو دریا دل ہونا چاہیے، فراخ دل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کی برائیاں سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود اس کو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، اخیر تک۔ یہ الگ بات ہے کہ ان پر کسی معاملے کو ڈیپینڈ نہ کیا جائے، موقع، یہ دوسرا مسئلہ ہے بالکل۔ بہت اب غور سے سمجھیے اس مسئلے کو۔ منافقین پر اپنے کسی دینی اور دنیاوی معاملے کو موقوف نہیں رکھنا چاہیے، وہ خائن ہوتا ہے، وہ دیانت دار اور امانت دار نہیں ہوتا۔ اپنے کسی بھی معاملے کو، انفرادی ہو یا اجتماعی، منافق پر ڈیپینڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ ہے اس کی واضح و نصیحت کا، اس میں کیا تمہارا نقصان ہے؟ واضح و نصیحت کرتے رہیے، واضح و نصیحت کیجئے، مؤثر سے مؤثر بات ان کو سناتے رہیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل سچی پکی توبہ نصیب ہو، کہ اگر توبہ نہیں کرے گا تو اتمام حجت ہو جائے گا۔ جی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر منافقین کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو نہیں، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ان کو ہم نے مطاع بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اطاعت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تم کو حکم دیا کہ حضور کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ ہم نے نبی کو جو بھیجا ہے وہ زبانی ایمان لانے کے لیے نہیں بھیجا۔ زبانی ایمان کا نفع ایمان لانے والوں کو نہیں پہنچتا، اور زبانی ایمان کی نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی کو عزت کی کوئی کمی ہے؟ نبی کو عزت کی کوئی کمی ہے؟ نبوت سے بڑی کیا عزت چاہیے نبی کو؟ نبی کو عزت کی کوئی کمی نہیں ہے کہ تم زبانی ایمان لے آ کر نبی کی عزت میں اضافہ کرو۔ زبانی ایمان لاؤ گے تو ایمان لانے والوں کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا، اور زبانی ایمان لانے کی نبی کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اس کو کوئی عزت کی کمی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اس کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کر کے تم نجات حاصل کرو اور جنت حاصل کرو، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرو۔ یہ مطلب ہے نبی کو بھیجنے کا، الا باذن اللہ۔ لیکن جو نبی ہے باوجود جو ہے اس کے تمام بلندیوں کے، نبی مطاع حقیقی نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا اس لیے نبی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آیت میں نے کسی آیت میں کہا ہے کہ نبی کی اطاعت کا تو حکم دیا گیا ہے، عبادت کا نہیں، اور اطاعت بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نبی مطاع بنا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب تک تو ان کو یہ کہا جا رہا تھا، اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا۔ اب تک تو ان کی حرکتوں کا ذکر تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے، لیکن کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ اب اس کا ذکر کرتے ہیں، حل بتاتے ہیں مسئلے کا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو جن سے غلطی ہو جائے کبھی، ان کو کیا کرنا چاہیے وہ بتاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر جس وقت ان سے غلطی ہوئی تھی، جس وقت انہوں نے اپنے ظلموں پر، اپنے نفسوں، اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، جاؤ کا آپ کے پاس آتے اس حالت میں کہ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آتے ہیں، یا معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں، جاؤ کا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، ان کو یہ کرنا چاہتا تھا، غلطی ہو گئی نا، فیصلہ حضور کے پاس لانے کے بجائے یہودی کے پاس، غلطی ہو گئی، اس سے آپ کا نفاق کھل گیا،
تو آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ تم نبی کے پاس آتے درا حالیں کہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، معافی مانگنے کی حالت میں آتے، معافی مانگنے کے لیے، معافی مانگتے ہوئے حضور کے پاس آتے حضور کے پاس، لیکن معافی اللہ سے مانگتے، فاستغفر اللہ، یعنی ایمان لے آتے پھر استغفار کرتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہاں آمنو پوشیدہ ہے، اس لیے کہ ایمان لائے بغیر اپنے نفاق کی معافی مانگنے سے تو آدمی نفاق سے نہیں نکلتا۔ منافق کو پہلے ایمان لانا پڑے گا، پھر اس کی معافی معتبر ہے۔ ایمان لائے بغیر اگر کوئی آدمی اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور پھر منافقین کے لیے اللہ کے رسول، اللہ کا رسول بھی اللہ سے معافی طلب کرتا اور کہتا کہ اللہ ان کو معاف کر دیجئے، تو اور جب وہ استغفار میں قوت پیدا ہو جاتی ہے قبولیت کی، کہ زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے، تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ تواب پاتے ہیں، رحیم پاتے ہیں۔ تواب کہتے ہیں بہت معاف کرنے والے کو۔ بیضاوی نے لکھا ہے اس کے ذیل میں، تواب باعتبار کیفیت کے بھی ہے، باعتبار کمیت کے بھی ہے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی، کوالٹی کے اعتبار سے بھی، یعنی کتنی مرتبہ بھی تم گناہ کر چکے ہو، تمہارے گناہ سے ہمیں کوئی نقصان تھوڑی پہنچا ہے۔ تمہارے گناہ سے کیا ہماری شان گھٹ گئی ہے کیا؟ یا تم عبادت کر رہے ہو تو ہماری شان میں اضافہ ہو رہا ہو؟ گناہ کرو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے، عبادت کرو گے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی عزت میں نہیں، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کی عزت اپنی جگہ مسلم ہے، بزرگی عظمتیں اس کی اپنی جگہ طے شدہ ہیں۔ توابن، کتنا بھی بڑا، کتنی مرتبہ بھی گناہ کر چکے ہو، کمپنی والے ایک غلطی معاف کرتے ہیں، دو غلطی، 4 10 20 50 100، اس کے بعد نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، معافی کا کوٹا ختم۔ وہاں نہیں، روزانہ 1000 مرتبہ غلطی کیا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے آدمی کو، اس لیے کہ ایک تو ہے غلطی سے گناہ ہو گیا، توبہ کیا، پھر پھسل گیا، پھر گناہ ہو گیا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے غفور ہونے کی بنیاد پر ایک آدمی گناہ پر جرأت کر رہا ہے۔ حضرت تھانی نے عجیب بات لکھی ہے، گناہ کرنے پر توبہ کی امید ہے۔ ایک گناہ کبھی ہو جاتا ہے آدمی سے، غلطی سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اتفاق سے کبھی نفسانیت کی میں آ کر کے کبھی بری صحبتوں میں، برے ماحول میں پھنس گیا، گناہ صادر ہو گیا، بچنا چاہتا تھا اور بچ بھی رہا تھا، ہو گیا اتفاق سے، بچنے کی کوشش کے باوجود کبھی پیر پھسل گیا۔ ہاں، جب کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے نا تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، کبھی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، توبہ کی توفیق بھی دیں گے۔ لیکن کوئی آدمی گناہ پر جرأت کرتا ہے نا تو اس سے توبہ کی بھی امید نہیں ہے، توبہ کی توفیق بھی اللہ اس کو نہیں دیتے، یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفار جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا استہزاء کر رہا ہے، یہ لکھا ہے حضرت تھانوی نے۔ توابن، اور بے اعتبار کیفیت کے، وہ کیا ہے؟ تم کتنا بھی بڑا گناہ کر چکے ہو، تم کتنا بھی بڑا گناہ کر چکے ہو، کیا تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کیا تمہارا گناہ اللہ کی مغفرت سے بھی بڑا ہے؟ نہیں نا۔ شیطان کے 2 طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ میں ملوث کرنے کی، پہلا حملہ ہے یہ۔ اور جب کبھی ملوث ہو جاتا ہے آدمی، پھنس گیا گناہ میں، کر بیٹھا ظلم اپنے نفس پر، تب مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے ایک آیت کے ذیل میں کہ قیامت میں جو ایمان والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کیوں نہیں کی؟ توبہ کر لیتے تو ہم معاف کر دیتے، کر لیا، گناہ کر لیا، ہو گیا۔ معافی کرنے سے کون روک رہا تھا؟ معافی مانگنے سے کون روک رہا تھا؟ وجد اللہ توابا رحیمہ، رحیمہ کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ معاف بھی کر دیں گے، نعمتوں کے سلسلے کو پھر جاری فرما دیں گے۔ چلو، جو رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی نا ایک اللہ بندے کے درمیان، گناہ کرتے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، فرق پڑتا ہے اس میں۔ ہاں، اب معافی مانگ لیا، ختم ہو گئی بات، پھر رحیمہ، پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، یہ تو حضور کی زندگی کا معاملہ ہے کہ حضور کی زندگی میں
کسی سے نفاق کا گناہ ہو گیا، کوئی ہو گیا، حضور کی خدمت میں وہ آیا اور اس نے بھی اللہ کی معافی مانگی، حضور نے بھی سفارش کی، یہ تو ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانوی درجے میں اس مراد کو مانتے ہوئے اگر کوئی آدمی حضور کے قبر پر جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو ہم گنہگاروں کے لیے اس میں ایک تسلی کا سامان ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ بلکہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں باحیات ہیں۔ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے، ان تاکل اجساد الانبیاء۔ تو اب بھی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک ڈھارس اور ایک تسلی کا سامان دنیا میں رہتے ہوئے موجود ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو قبولیت کی زیادہ امکانات ہیں۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے کسی آیت کے ذیل میں آپ کو سنایا تھا، کسی حدیث کے ضمن میں، کہ منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، یہ سند کے اعتبار سے صحیح ترین روایت ہے۔ سلام ہو ملا علی قاری کی فہم پر۔ ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے، مشکات کے عظیم شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے میری نہیں میری قبر کی زیارت کی ہے میں قیامت کے دن اس کی ضرور شفاعت کروں گا، یہ حضور نے فرمایا۔ بہت غور سے سنو اسے، یہ فرمایا ہے کہ شفاعت کہاں ہوگی؟ وہ تو میدان محشر میں ہوگی نا، اس کا محل تو میدان محشر ہے۔ اچھا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا تو شفاعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے، اس میں بشارت ہے اس بات کی کہ جو آدمی حضور کی قبر کی زیارت کرتا اللہ تعالیٰ اسے کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں مالداروں کو کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ شادیوں میں پیسہ فضول خرچ کرنے کے بجائے حج کرو، عمرہ کرو، بار بار سچی پکی توبہ کرو، ان جو ہے گناہوں کے ساتھ آخرت کی طرف جانے کی ہمت نہ کرو۔ ہاں بہت سخت معاملہ ہے۔ لوجد اللہ توابا رحیمہ، اس میں زیادہ امکانات ہیں بخشے جانے کے، حضور کی قبر پر جا کر آدمی مانگتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فلا وربک، ایک اصول بیان کرتے ہیں، فلا وربک الا زائد ہے اور قسم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تحقیق کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ان کو ایمان والے نہیں قرار دیا جا سکتا یہاں تک کہ وہ تجھے اپنے جھگڑوں میں فیصل نہ تسلیم کرے۔ صرف حضور کے پاس آنا کافی نہیں فیصلے کے لیے، حضور کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ضروری ہے، چاہے ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حضور کے پاس آئے اور حضور کے فیصلے کو تسلیم کرے اور دل و جان سے تسلیم کرے اور اپنے دل میں حضور کے فیصلے سے رتی برابر تنگی محسوس نہ کرے۔ سرکار جو فرما دے منظور ہے، سرکار جو فرما دے منظور ہے، بجا وہ درست۔ نقصان ہوتا ہے ٹھیک، منظور ہے ہمیں اپنا نقصان، جان کا نقصان ہوتا ہے حضور کے فیصلے کی وجہ سے منظور ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے منظور ہے، عزت و آبرو پر آنچ آتی ہے حضور کے فیصلے کی وجہ سے ہمیں منظور ہے۔ یہ ہے حرج مما، ہاں یہاں حرج سے مراتب ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانتا ہے لیکن طبیعت پر وہ بہت بار پڑتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کو آدمی اٹھ کر آتا ہے لیکن بڑی مشکل سے آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو ٹھنڈ میں بستر چھوڑ کر گھر سے ٹو ویلر لے کر یا چل کر اتنی دور آنے کو طبیعی تنگی مراد نہیں، طبیعت میں کبھی ہوتا بار پڑتا ہے لیکن بار پڑنے کے باوجود وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے، طبیعت پر بار پڑ رہا ہے۔ جیسے جہاد میں کتب علیکم القتال، صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا صحابہ مخلصین کا عنوان ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مخلصین کا عنوان ہے صحابہ، حضور کا ایک صحابی بھی منافق نہیں، ادنا سے ادنا درجہ کا صحابی بھی منافق نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے کسی آیت کے ذیل میں کہا ہے یہ بات۔
تو طبی طور پر کہا صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جہاد کا حکم تمہارے اوپر بہت بھاری ہے، وہ کرہ، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری طبیعتوں پر ناگوار ہے یہ. یعنی صحابہ نے جہاد کے حکم کو قبول کیا، شہید ہوئے. ظاہر بات ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، طبیعت میں کچھ نہ کچھ تو بار پڑے گا نا. یہ طبیعت پر بار پڑنا کوئی نقصان نہیں دے گا. ہاں مفسر نے اس کے ذیل میں لکھا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کو پوری طرح آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں. آگے منافقین کے بارے میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دے، وَلَوْ بِالْفَرْض، أَنِ اقْتُلُوا، کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو. توبہ میں جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا ہاں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ہاں میں نے وہاں تشریح کی تھی اپنے آپ کو ہلاک کریں تو ہم توبہ قبول کریں گے، یہ کہا اللہ نے. میں نے وہاں کہا تھا کہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ اگر اللہ یوں کہہ دیتے تم اگر اپنے آپ کو ہلاک کر دو تو بھی ہم توبہ قبول نہیں کریں گے، تو کیا کرتے؟ کم سے کم جان لے کر تو توبہ قبول کر رہے ہیں. یہ کیا معمولی نعمت ہے؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اگر کسی کو یہ کہے کہ بھئی دیکھو تم جان میرے نام پر جان دے دو، اگر معافی چاہتے ہو تو، اگر معافی آخرت کی سزا سے بچنا چاہتے ہو تو تم میرے نام پر جان دے دو. کیا یہ سستا سودا نہیں ہے؟ سستا سودا ہے. اگر اللہ یہ کہتے اگر میرے نام پر جان دو تب بھی میں نہیں بخشوں گا، تو کیا کر لیتے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ کہتے ہیں اگر توبہ کی سزا، اس وقت ہم تمہاری توبہ کے لیے اگر یہ شرط لگا دیتے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو میرے نام پر قربان کر دو، یا تم ہجرت کرو، یہاں سے ہٹو، مدینے سے چھوڑ کر چلو، کہتے ما فعلوہ، وہ نہ کرتے اس کو. بعضوں نے یہ کہا کہ اگر ان پر جہاد فرض کر دیا جاتا یا ہجرت فرض کر دی جاتی تو اس میں سے تھوڑے لوگ ہی اس پر عمل کر پاتے. ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یوعظون بہ، ان کو جن باتوں کی نصیحت کی گئی تھی اگر وہ اس پر عمل کرتے، کہتے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو دنیا میں بھی ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ عزت سے نوازتے ہیں، خَيْرًا لَهُمْ، اور برکتوں کا سلسلہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دوسرا اطاعت کا دوسرا پہلا نفع یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اطاعت کا پہلا نفع، لوگ برکت چاہتے ہیں لیکن سارے اسباب بے برکتی کے جمع کر رکھیں. جانا ہے بامبے کو اور بیٹھے ہیں اس بس میں جو مدراس جاتی ہے، آئے گا بامبے؟ کبھی زندگی میں قیامت کی صبح تک بھی نہیں آنے کا. جانا ہے مکے کو اور بیٹھے ہیں فلسطین کی بس میں، کہاں جائیں گے؟ فلسطین جائیں گے، مکہ تو نہیں جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا سب سے پہلا نفع یہ ہے کہ دنیا ہی میں برکتوں کا سلسلہ شروع ہے. خیر اسی کا عنوان ہے. یہ خیر اصل میں اخیر تھا. ہاں یعنی سب سے بہتر ہے ان کے لیے یہی بات کہ وہ اللہ کی اطاعت کو تسلیم کر لے. واشد تثبیتا، اور اطاعت کا دوسرا نفع یہ ہے کہ اللہ ان کے قدم کو جما دیں گے. جب اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ دوسری اطاعتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. 2 اطاعتیں ہو گئی، پھر تیسری اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. 3 ہو گئی، چوتھی اطاعت کی توفیق عطا، جس سے پیسہ بنتا ہے نا، نیکی کو کھینچ کر اپنی طرف لاتی ہے، برائی کی طرف. نیکی کرنے سے نیکی کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. نیکی کرنے سے نیکی کا تقاضا مضبوط ہو جاتا ہے دل میں. ہاں گناہ کرنے سے وقتی طور پر آدمی کو سکون مل جاتا ہے، ٹیمپروری، عارضی طور پر. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیری کی ہے، ایک ذرا سے
یہ مزہ پھر کچھ نہیں. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ، پھر کچھ نہیں. ہاں، گناہ کرنے سے وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے، لیکن گناہ کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایک مولانا روم نے لکھا ہے، ایک آدمی کے صحن میں آنگن میں اس کا درخت تھا، پیپل کا درخت دیکھے کبھی، جو پورے گاؤں کو اپنے گھیرے میں لے رہا، اس کی جڑیں اتنی پھیل جاتی ہیں. چھوٹا سا تھا، اتنا سا. اس نے کہا آج اکھاڑوں گا. کیا کہا؟ آج اکھاڑو. چھوڑو یار، کل اکھاڑیں گے. آج کل کرتا کرتا وہ بڑا ہو گیا، پوری اس کی جڑیں شہر میں پھیل گئی. اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئی اور یہ کمزور ہوتا چلا گیا. اب کیسے اکھاڑے گا؟ یہی حال ہے. نیکی کرنے سے نیکی کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، گناہ کرنے سے گناہ کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. واشد تثبیتا، اطاعت کا دوسرا نفع یہ ہے کہ اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. واشد تثبیتا، اور صرف تثبیت نہیں، صرف ثابت قدمی نہیں، واشد تثبیتا. اللہ اکبر. ہاں، پہاڑ کی طرح. پہاڑ کو ہلا کر دکھاؤ ذرا. اس ستون کو ہلا سکتے ہو؟ پہاڑ کو ہلاؤ. وَلَوْ أَنَّا وَشَدَّ تَثْبِيتًا. آگے کہتے ہیں تیسرا، وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. یہ خیر لَهُم میں دنیاوی برکتوں کا ذکر تھا، اور اس وقت یعنی آخرت میں لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا، تو ہم ہماری طرف سے اجرًا عظیما دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے. جب اللہ دیں گے تو اپنی شان دیں گے. جب اللہ دیں گے تو اپنی شان دیں گے. کتنے ہو گئے فائدے؟ 3 ہو گئے. خیر اللہم واشد تثبیتا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما. اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. صراط المستقیمہ کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں آدمی کو حق بولو حق اور باطل نظر آتا ہے. اسی لئے حضور نے دعا فرمائی، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. ہاں، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو عقل الٹی ہو جاتی ہے. عقل کیا ہوتی ہے؟ حق باطل حق معلوم ہوتا ہے. یہ گناہ کا ایک نقصان ہے. لیکن نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ پل صراط، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک راستہ بچھے گا، بال سے باریک تلوار سے تیز. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. پھر ہم ان کو صراط مستقیم تک پہنچا دیں گے، یعنی جنت تک پہنچا دیں گے، گرنے نہیں دیں گے. یہ اطاعت کا نفع ہے، معمولی نفع ہے. آگے آیت کا ترجمہ کر دوں گا، تشریح اس کی اطمینان سے کروں گا آئندہ جمعہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی والرسول، اور اللہ کے رسول کی، یا رسول سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اطاعت کی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی آخرت میں، جنت میں. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، دینی انعام، دنیاوی انعام نہیں، دینی انعام. من النبیین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین رفیق ہیں. ذالک الفضل من اللہ، اور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا علم کافی ہے کسی انسان کو پہچاننے کے لیے. کسی انسان کو کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. جی، تو یہاں النبیین سے کی تشریح بھی ہے، اور پھر صدیقین کی تشریح بھی ہے، شہداء کی تشریح بھی ہے. اس سے پہلے میں نے بالکل، آپ چلے جائیے 2 سال پہلے میں نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کی تھی. بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ یہاں النبیین کیوں لایا گیا، اور نبیین کے بعد جس طبقے کا ذکر کیا صدیقین، ان سے کون سا طبقہ مراد ہے، پھر اس میں شہداء سے کون مراد ہے، صالحین سے کون مراد ہے، یہ بھی بتایا تھا. اور اسی کے ذیل میں شیعہ کا، خوارج کا، اور بھی بہت سارے گمراہ فرقوں کو جو رد ہوتا ہے، میں نے کہا تھا، اور یہ کہا تھا صدیقین کا مصداق کون ہے، شہداء کا مصداق کون ہے، صالحین کا مصداق کون ہے. اس پر انشاءاللہ تسلی سے آئندہ جمعہ بحث کریں گے، اس لیے کہ یہ آیت قرآن کریم کی بہت اہم ترین آیات میں سے ہے.
اس آیت کو سمجھ لینا یہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے اندر اتنا اہم مضمون ہے، اس مضمون کو ہر مسجد جا کر سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.